أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إن الرسالة والنبوة قد انقطعت لا رسول بعدي ولا نبي. صدق الله مولانا العظيم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جامع مسجد قاری صاحب میں ختم کورس جاری ہے. آج 13واں ختم نبوت کورس ہے. اللہ جل وعلا اس کی ہر گھڑی ہمارے لیے رحمت بری بنائے اور ہمیں بالخصوص ختم نبوت کے حوالے سے ہر گھڑی ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور چوکیداری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سننے والوں کو دیکھنے والوں کو مالک جزائے جزیل عطا فرمائے اور یہ نور ہماری نسلوں میں بھی جاری و ساری فرمائے. ختم نبوت کے حوالے سے کچھ حدیث پاک یاد کرانی ہیں. ایک دفعہ حدیث پاک کو دہرا دیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی حدیث مبارکہ ذکر کریں گے. سارے محبت سے حدیث پاک شروع کر دیں. یا نبی سارے اونچی بات سے پڑھا انت رسول اللہ وخاتم النبیین انا العاقب. یہ تین حدیث بات تو آپ کو پکی یاد ہونی چاہیے. اور انا العاقب تو بہت سان ہے. یہ تو عاقب تو ویسے ہی بڑوں کا نام ہے. یہ حضور کی یہ شان ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. انا العاقب. کل 5 حدیث بات یاد نہیں تھی. ان میں سب سے پہلے یہ تھی وآخر الانبیاء من ذریتک. کیا تھی؟ آخر الانبیاء من ذریتک. آدم یہ تیری اولاد میں سے ہیں اور یہ آخری نبی ہیں. اور پھر فرمایا نحن الآخرون السابقون کہ ہم آخر ہیں اور سابق ہیں. یعنی الآخرون السابقون کہ یہ امت آخری ہے اور مقام کے اعتبار سے پہلی ہے. یعنی آئے گی آخر میں اور جنت میں پہلے جائے گی. الآخرون السابقون. کیا جی؟ الآخرون یعنی ہم البرزت ہم الآخرون السابقون. تو یہ دوسری حدیث پاک ہے کہ زمانے کے اعتبار سے یہ آخر ہیں اور جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے یہ پہلے ہیں السابقون. اور تیسری حدیث پاک تھی محمد الرسول اللہ خاتم النبیین. آدم علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان یہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اور چوتھی حدیث پاک هو الاول والآخر واول شافع واول مشفع. وہی اول ہیں وہی آخر ہیں وہی سب سے پہلے سفارش کرنے والے ہیں اور وہی ہیں جن کی سب سے پہلے اللہ مانے گا. تو یہ بھی بڑی آسان ہے. الاول والآخر. اور حضور کے سر کے تو کچا بچہ بھی سفارش کرے گا تو جہنم سے ماں باپ کو ناڑو سے پکڑ کر انہیں جنت میں لے جائے گا. یعنی ایک کچا بچہ ہے. تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ کچے بچے کی حضور کی وجہ سے یہ شان ہے کہ وہ اللہ سے ایسا جھگڑا کرے گا جس وقت میں آتا ہے جیسے قرض خواہ مقروض سے جھگڑا کرتا ہے. اور کہتا میں نے نہیں اس وقت تک جانا جب تک کہ تو میرا مال واپس نہ کر دے. اسی طرح وہ کچا بچہ اللہ سے جھگڑا کرے گا تو اللہ فرمائے گا ایوہ السقط المراقب ربہ. اے کچے بچے
اپنے رب سے جھگڑنے والے، جا اپنے ماں باپ کو لے کر جنت میں لے جا. تو وہ ناڑو سے ماں باپ کو جہنم سے کھینچے گا اور پھر انہیں جنت میں لے جائے گا. تو یہ تو حضور کی سوال کے منکر ہیں. تو واقعی انہیں کون سی جنت کی خوشبو بھی نہیں ملنی. یہ تو وہ ہیں جو حضور سے پیار کرنے والے ہیں. تو شفاعت یہ جو نصیب ہوگی یہ امت مصطفیٰ حضور کے ماننے والوں کو نصیب ہوگی، اور اس پہ ہمیں امید ہے کہ اللہ پاک ضرور کرم فرمائے گا، مہربانی فرمائے گا، اور حضور کی سفارش سے جنت میں جائیں گے. تو یہاں حضور کی یہ شان اول شافی اول مشفع کہ حضور سب سے پہلے سفارش کرنے والے ہیں اور اللہ سب سے پہلے حضور کی مانے گا. تو یہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضور سجدے میں رکھ دیں گے اور ایک ہفتہ سجدے میں رہے گا. تو اللہ پاک فرمائے گا محبوب سر تو اٹھائیں گا. یہ تو حضور کی شان ہے. آپ خود نہیں سر اٹھائیں گے، رکھیں گے خود، لیکن خدا کے حکم پہ سر اٹھائیں گے. تو اللہ پاک محبوب سر تو اٹھائیں، ارفع رأسک، آپ سر تو اٹھائیں اور پھر مانگیں. سر توتا آپ مانگیں گے ہم دیں گے. سوال تو کریں نا محبوب، توتا ہم دیں گے. اور آپ سفارش کریں اشفا اور آپ کی قبول ہوگی. لیکن وہ بھی سجدے میں چلے جائیں گے. پھر ہفتہ آپ کا سجدہ ہوگا، پھر اللہ پاک کا محبوب سر اٹھائیے. اب دیکھو محشر کے دن بھی حضور سجدہ کر رہی ہیں اور اللہ کو منا رہی ہیں سر سجدے میں رکھ کر. تو ہم زندگی میں سجدے نہیں کر رہے، اور حضور قیامت کے دن وہ سجدہ کریں گے. کوئی ایسا سجدہ کر ہی نہیں سکتا، کتنی دیر تک سجدے میں رہیں گے. لیکن اللہ پاک فرمائے گا، بخاری شریف میں موجود ہے، محبوب آپ کی مانی جائے گی، آپ مانگیں. تو اس لیے ہر کافر کی بھی مشکل کشائی ہوگی تو حضور کے ذریعے ہوگی، کیونکہ اس وقت تک تو وہ پگھل نہیں ہوں گے. تو وہ تو کہیں گے ہمیں جلدی سے فیصلہ اور جہنم میں ڈال دیا جائے، اتنی سب سزا ہے. تو وہ حضور کے عرض کرنے سے پھر حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا. اور یہ شفاعت جو ہے اسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، اور یہ کافروں کے لیے بھی ہے، یہودیوں کے لیے بھی ہے، منافقوں کے لیے بھی ہے، یعنی ہر بدبخت کے لیے بھی یہ سفارش ہے. یہ حضور کی خصوصیت ہے، اسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ تڑپ رہے ہوں گے، مرضی بھی تڑپ رہے ہوں گے. اتنا ہوگا کہ حساب شروع ہو جائے گا. یہ حساب جو شروع ہوگا یہ حضور کی عرض کرنے سے شروع ہوگا. یہ تو اب یہ اس کے آگے جو حدیث پاک ہے اس کو آپ نے سماعت کرنا ہے. کل یہ بھی حدیث پاک بتائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کی آیت پڑھی تو جس میں اس امت کا ذکر تھا. تو حضور نے خود بھی اس کا ذکر کیا، یعنی کیا، اس امت کا نحن الآخرون الاولون. تو کل بھی بتایا تھا الآخرون الاولون، ہم آخری ہیں اور سب سے پہلے جائیں گے. الاولون یعنی حضور سارے نبیوں سے پہلے جنت میں جائیں گے اور یہ امت ساری امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی. اس امت کو کیا لگا ہے؟ حضور کی نسبت ہے. اس نسبت کی وجہ سے کوئی امت اس وقت جنت میں نہیں جا سکتی جب تک حضور کی امت نہ چلی جائے، اور کوئی نبی اس وقت جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ہمارے آقا نہ چلے جائے. تو اب اس کی اگلی حدیث پاک سماعت فرمائیں. خاتم الانبیاء کی بشارت، اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائی، صحیفے نازل فرمائی، اس میں بھی موجود ہے. اور انہو قائم من بلدک شعوب و شعوب حتی یأتی النبی الامی الذی یکون خاتم الانبیاء. بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لبا میں تیرے اولاد میں قبائل اور قبائل ہوں گے، یہاں تک کہ یعنی تیری اولاد میں قبائل در قبائل ہوں گے، یعنی قبیلے یہ آپ کی اولاد میں ہوں گے، یہاں تک کہ نبی امی خاتم الانبیاء جلوہ فرما ہوں گے. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کی اولاد میں قبیلے یہ ہوتے جائیں گے حتیٰ کہ کون آئیں گے؟ النبی الامی. النبی کون آئیں گے؟ نبی امی جو خاتم الانبیاء ہیں. کیا ہیں؟ اب یہ پہلے صحیفے میں بھی موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے آئے ہیں تو اس میں یہ موجود ہے، یہ اللہ کا کلام کہ نبی ہوں گے امی،
کیا ہوں گے؟ بولے آپ سارے، نبی بھی حضور کی شان ہے اور امی بھی حضور کی شان ہے۔ اگر حضور کی شان ہی نہ تو اللہ پاک کیوں بیان فرمائے؟ اپنے محبوب کی شان قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یجدون مکتوبا عنده فی التوراۃ، یعنی یہ جو میرے محبوب کی شان ہے صرف قرآن میں نہیں، میرا پہلا بھی کلام ہے، اس کلام تورات میں بھی میرے محبوب کی یہ شان ہے۔ سبحان اللہ، یعنی میرے محبوب نبی ہیں، امی ہیں، نبی ہیں اور یہ تورات میں وہ پاتے ہیں حضور کی شان۔ الگ بات ہے کہ وہ یہودی چھپاتے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں، اور آج یہودیوں کے طریقے پہ وہ چل رہے ہیں جو حضور کی شانیں چھپاتے ہیں اور عیب کی طرف جاتے ہیں، نقص نکالتے ہیں۔ یہ تو آپ خوش قسمت ہو کہ آپ تو وہ کام کرتے ہو جو خالق کائنات کرتا ہے، حضور کی شان بیان کرتا ہے، اور تم بھی حضور کی شان بیان کرتے ہو، اور صحابہ بھی آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف بیان کرتے رہے، حضور کی شانیں بیان کرتے رہے، امت در امت جو بھی آئی ہے نبی بھی حضور کی شانیں بیان کرتے رہے اور نبی کی امتیں بھی۔ اور یہ تو امت ہے ہی اعلیٰ امت ہے، تو جسے ملا ہو وہ شانیں بیان کرے۔ وہ تو کہتے ہیں اولاد نمک حرام ہے، تو یہ تو وہ امت ہے جس سے حضور کے صدقے افضل امت فرمایا ہے۔ ساری امتوں میں افضل امت یہ امت ہے، اور سارے نبیوں کے صحابیوں میں سب سے افضل صحابہ حضور کے ہیں۔ سبحان اللہ، ان جیسا بھی کوئی نہیں ہے، حضور جیسا کوئی نہیں، حضور کے صحابہ جیسا کوئی نہیں، اور حضور کی امت جیسا کوئی نہیں۔ دیکھو نا یہاں تو مصریہ کے علاوہ کرتے ہیں، یہاں تو امت بھی ممتاز ہے، یہاں صحابہ بھی ممتاز ہیں۔ لیکن جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو لوگ ہیں یہ ممبر پہ بیٹھ کر حضور کی صفت امی کے متعلق بکواس کرتے ہیں اور ترجمہ کیا کرتے ہیں، یہ صرف میں سمجھانے کے لیے کرتا ہوں، اگر ہمارا دل نہیں کرتا، بچانے کے لیے کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو پہچانو یہ کون سے لوگ ہیں۔ یہ امی کا ترجمہ نعوذ باللہ من ان پڑھ کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ اللہ پاک نے یہ شان بیان کیا اپنے محبوب کی، یعنی پہلے معرفت النبی، لیکن میں کہتا ہوں کہ جب خدا ایمان لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے، پھر سمجھ نہیں آتی۔ پہلے اللہ فرماتا نبی، تو نبی کہتے ہیں کس کو ہیں؟ بتاؤ نبی کس سے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے غیب کی خبر بتائیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ایک نبی کا معنی یہ، ایک معنی یہ نبی کہ جو بلند و بالا ہوتا، جسے اللہ نے بلند کر دیا، تو نبی قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ پاک نے خود بیان فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں۔ تو نبی بین لوگوں کے بتائے، خدا کے بتائے بتاتے ہیں، اپنی عقل سے نہیں، خدا کی عطا سے، وحی سے خبر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے پہلے آپ کی شان بیان فرمائی، اب ان کا ذہن کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے کہ نبی بھی ہیں اور نعوذ باللہ ان پڑھ، نبی بدبخت تو نبی ان پڑھ ہوتا، اللہ ماتا نبی، تو پہلے نبی شان بیان فرماتا ہے، پھر ماتا ان پڑھ، تو یہ کوئی شان ہے؟ اب میں آپ میں سے اگر میں کسی کا تعارف کراؤں تو میں یہ تعارف کراؤں گا، یعنی آپ کا ایک عہدہ ہے، مقام ہے، تو میں کہوں پہلے یہ ان پڑھ تھے، یا یہ تو بڑے متقی ہیں لیکن پہلے باغی تھے، یا پہلے جو ہے نا کچے تھے، یہ تھے، اچھا تعارف کرا رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہیں؟ اب ایک بندہ ایم اے کیا ہو تو ہم کہیں اس نے جو ہے نا کچی بھی پڑھی تھی، پکی بھی پڑھی تھی، وہ کہیں گے ان کا دماغ حاضر ہے، تعارف کرانا تو ایم اے کا کراؤ، بی اے کا کراؤ، ڈگری جو آنا ہے اس کا تعارف کراؤ۔ لیکن جب بندہ بے ادب ہو جاتا ہے تو اسے کوئی اعلیٰ ڈگری نظر ہی نہیں آتی، اور حضور تو وہ ہیں جن کے وہ تو ہے ہی اعلیٰ ہیں، اور وہ ہر لحاظ سے اعلیٰ ہیں۔ ہمیں ایک آپ کو بات بتاؤں، یہ جو گلشن پارہ کے پاس قاری فقیر ہے، قاری اور حقیقت میں بھی فقیر ہے، ہمارے لوگ سمجھتے نہیں، اور یہ جو قاری ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے، یہ اس کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، یقیناً ایسے لوگ اور ذلیل ہوتے ہیں، جو ذلیلوں کو بیٹھتے ہیں وہ ذلیل ہی ہوتے ہیں۔ اس کا میں نے انٹرویو سنا، وہ آج بھی میرے پاس اس کا لنک بھی موجود ہے، اور یہ پتا کہ انٹرویو دیتا ہے، اب دیکھو یعنی یہ جو قاری ہوتے ہیں ان کی سمجھ نہیں آتی، اس لیے وہ چوتے پڑتے ہیں۔ قرآن کو جو قدر کرتا ہے اسی کی عزت ہوتی ہے، تو جو ظالم کو بیٹھتا ہے وہ قرآن کی قدر کرنا ہے،
جو بے ادبوں کے پاس بیٹھے وہ قرآن کی قدر کرتا ہے، اس نے ذلیل نہیں ہونا ہے. اس لیے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارا اسی کے ساتھ تعلق ہے جسے آمنہ کے لال سے بیان ہے، جو حضور کا بہادر ہے. تو اس کا جس کو بھی چاہیے میں دوں گا. اس کا لنک میرے پاس موجود ہے. اس نے انٹرویو میں کیا لفظ بولے جب حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. پہلی وحی کا سلسلہ تھا، ان اقرا والی جو آپ نے مشہور ہے سنا ہے. تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا اقرا پڑھیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقارئ، ما انا، یہ پورا جملہ ہے. تو اس نے پتہ کیا کہ ترجمہ کیے، وہی ترجمہ کیا جو دیوبندی باتیں کرتے ہیں، وہی ترجمہ کیا اور وہی خیانت کی ہے اور وہی بے ادبوں کا طریقہ اختیار کیا ہے. ظاہر ہے جس کا دین سے تعلق نہ ہو اس نے ایسے ہی ترجمہ کرنا ہے. یہ امی سے بات آئی ہے. کیا ترجمہ اس نے کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. میں کیا مطلب ہے اس کا؟ یا سب کو پوچھ لوں. حضرت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا معنی ان پڑھ، تو آپ کو بھی پتہ ہے کیا معنی ہے؟ بتاؤ ایسا شخص کون ہے؟ مومن ہے، بہادر ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ لفظ بول سکے چاہے کا لفظ کوئی ہے ہی بند کسی میں، لیکن اس کا موجود ہے. اس نے کیا ترجمہ کیا؟ لیکن عقل خدا چھین لیتا ہے جب ایمان لیتا ہے. بتاؤ اقرا سے آتا ہے کیا ما انا بقارئ سے آتا ہے؟ بتائیے آپ زیادہ کیا ہے؟ ما انا بقارئ 4 کلمے ہیں. کتنے؟ اور وہاں ایک کلمہ ہے. ایک کلمہ زیادہ ہے یا 4 کلمے؟ تو جو 4 کلمے پڑھ سکتے ہیں وہ ایک کلمہ نہیں پڑھ سکتے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یعنی مت ہماری ہے نا، اندر کچھ ہو تو پھر نا ظاہر برتن میں جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے. تمہارے برتن میں عشق مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے، وہی باہر آئے گا. تو جس کے دل میں بغض مصطفیٰ ہے وہی ظاہر ہوگا، وہی نکلے گا. تو ایک کلمہ حضور کہتے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا، نعوذ باللہ من ذالک. تو 4 پڑھ دیے آپ نے، تو وہ 4 کہاں سے پڑھے ہیں حضور نے؟ وہ کس نے پڑھایا ان کو؟ ما انا بقارئ. نعوذ باللہ جو پڑھے ہوئے نہیں تو اتنا بڑا جملہ کیسے پڑھ دیا؟ ظالموں بات یہ نہیں تھی نہ ما انا بقارئ کا یہ ترجمہ ہے، یہ اس میں فاعل ہے. تو یہ علامہ صاحب بھی موجود ہے، علامہ محمد نصیر وسیع صاحب، تو اس میں فاعل کا یہ ترجمہ ہوتا ہے. ما انا بقارئ کا مطلب یہ ہے جبریل تجھ سے پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا ہوں، خدا نے مجھے پڑھایا. حالانکہ مفتی عامر یارہ نیمی علیہ رحمۃ الرحمن نے لکھا ہے بخاری شریف کی حدیث کے تحت کہ رمضان میں حضور سے 2 دفعہ دور ہوا تو آپ نے سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ آپ سے فرمایا ہر سال جبریل مجھ سے دور کرتے تھے. اور اس سال یعنی رمضان میں جبریل تو اس سال 2 دفعہ دور کیا. تو مجھے بتاؤ قرآن تو پورا نازل ہوا تو دور کیا ہوا ہے؟ یہ کون سا دور تھا کہ قرآن پورا نازل نہیں ہوا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ ہر سال رمضان میں جبریل مجھ سے 1 مرتبہ دور کرتے اور اس سال 2 دفعہ. حالانکہ ابھی بھی قرآن مکمل نہیں ہوا تھا. جب حضور نے بات کی آپ کے رمضان کے بعد پھر آیت نازل ہوئی تو ابھی تو کمپلیٹ بھی نہیں ہوا. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں وہ دل اقدس پہ اللہ نے پہلے اتار دی اور پھر درجہ بدرجہ جو اللہ کی حکمتیں ہیں اور حکمت کا جو تقاضا ہے کہ نظام بنانا ہے اور نظام میں پھر غلطیاں بھی ہونی ہے، پھر تنبیہ فرمانی، پھر اصلاح فرمانی، یوں بھی ہوگا یوں بھی ہوگا یوں بھی ہوگا. تو قیامت تک کے لیے نظام دینا ہے. تو اس لیے اللہ کی حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ آہستہ آہستہ نجمن نجمن اسے اتارا جائے. تو مفتی صاحب کہتے ہیں وہ تو حضور کو پہلے ہی تھا، وہ تو نزول ہو چکا تھا، اب تعلیم تھی اور یہ حکمت پر مبنی تھی تو درجہ بدرجہ اللہ پاک اس کو نازل فرماتا رہا. اور اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. مجھے بتاؤ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اب سب سے پہلے اللہ نے محبوب اپنے گھر والوں کو ڈرائیے. ایسے ہی ہے نا، آپ سب کو پتا ہے اور مشہور ہے کہ حضور نے پھر ڈرایا کہ نہیں ڈرایا، پھر انکار ہوا کہ نہیں ہوا، گھر سے انکار شروع ہوا. قم فانذر. اچھا کس سے ڈرائیں؟ جہنم سے ڈرانا ہے نا. تو جہنم حضور نے دیکھی ہے، دیکھیے آپ نے قم فانذر. آپ کو علم ہے تو ڈرائیں گے نا. تو وہ کوئی آیت اس سے پہلے نازل ہوئی تھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہنم ہے،
جہنم اس طرح ہے اور ڈرائیے. یہ بتا رہا ہے کہ آمنہ کے لال پڑے ہوئے ہیں. اللہ مدہ قم فانذر، محبوب کھڑے ہو جائیے. انذر نذیر، حضور نذیر ہیں تو جہنم سے ڈرانے والے ہیں. حضور بشیر ہیں تو جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں. تو جنہیں جنت کا پتہ ہی نہیں، جنہیں جہنم کا پتہ ہی نہیں، انہوں نے ڈرانا ہے، انہوں نے کیا خوشخبری دینی ہے؟ اللہ عز و جل نے بتا دیا، میرے محبوب جانتے ہیں اور ہم نے بتایا ہوا ہے، اس لیے میرے پیارے ہم نے تجھے بتایا ہوا ہے، اس لیے سب سے پہلے کام ہی یہ کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو جہنم سے ڈرانا ہے. لیکن ان کو تو یہ نظر ہی نہیں آئے گی. ابو جہل کو حضور نظر نہیں آئے تو نسل کو کب نظر آئے گی؟ ماں تم ہی ہے، یہ تو پیاروں کو نظر آئے گی. اقرا آج جبریل تجھ سے پڑھنے والا نہیں ہوں. جب یہ کہا تو پھر آگے حدیث پاک ہے، تو پھر جبریل امین علیہ السلام جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے. کہا پڑھوں گا کیونکہ مجھے پڑھانے والا میرا رب ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے، اللہ پاک نے سکھایا. اب اس پہ ٹائم نہیں، میں بات کر رہا ہوں. اب ہمارا ترجمہ سنو اور عاشقوں کا ترجمہ سنو اور علماء اہل سنت کا ترجمہ سنو. النبی الامی، ایک یہ ترجمہ ہے کہ دنیا میں کسی سے پڑھے نہیں، دنیا میں کسی سے پڑھے نہیں تو دنیا سے کسی سے نہ پڑھے ہوئے خبر دینے والے. سبحان اللہ. یعنی بے پڑھے دنیا سے کوئی ان کا دنیا میں استاد نہیں ہے اور وہ اللہ سے پڑھے ہوئے ہیں، وہ خبر دینے والے ہیں. اس نے فرمایا النبی الامی، نبی امی، نبی امی. تو یہ ترجمہ تو وہی کریں گے جن کا عقیدہ بھی کلیئر ہو، جن کی سوچ بھی کلیئر ہو. لیکن جو بے ادب ہوتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جہالت کی نسبت کرتے ہیں. آپ دوسری حدیث سے بات فرمائیں. اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے وحی فرمائی کہ انی ابعث من ذریتک ملوکا و انبیاء، بے شک میں آپ کی اولاد میں سے بادشاہ اور نبی بناؤں گا، نبی بھیجوں گا. حتی ابعث النبی الحرمی الذی تبنى امته هيكل بیت المقدس وهو خاتم الانبیاء واسمه احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا یہاں تک کہ میں نبی بھیجوں گا. وہ نبی کون سے ہوں گے؟ فرمایا نبی ارسال فرماؤں گا اس حرم محترم والے، حرم محترم والے، الذی تبنى امته، جن کی امت بیت المقدس کی بلند تعمیر بنائے گی. جن کی امت بیت المقدس کی، اسے ہیکل کہتے ہیں، بیت المقدس کی بلند تعمیر، یہ شان ہے اس امت کی، یہ بلند تعمیر بنائے گی. وہ خاتم الانبیاء، یعقوب علیہ السلام جن کی امت یہ کرے گی، ان کے نبی آخری نبی ہیں، ان کے نبی آخری نبی ہیں اور ان کا نام احمد ہے، ان کا نام. اسی طرح اللہ پاک نے وہی فرمائی حضرت اشعیاء، یہ بھی نبی ہیں، ان کا نام ان کی طرف فرمایا میں بھیجوں گا، بھیجنے والا ہوں ایک نبی. اس نبی کی شان کیا ہوگی؟ افتح به آذانا صما وقلوبا غلفا واعینا عمیا مولده بمکہ ومہاجره بطیبہ وملکه بالشام. کہا کہ میں نبی بھیجنے والا ہوں اور نبی بھیجوں گا. وہ نبی کون سے ہوں گے؟ نبیًا امیًا، دنیا میں کسی سے پڑھے نہیں لیکن مجھ سے پڑھے ہیں. نبیًا امیًا افتح به آذانا، میں ان کے ذریعے، اس نبی کے ذریعے بہرے کان اور قلوباً غلفاً اور غافل دل اور اعینا عمیا، اندھی آنکھیں کھول دوں گا، اندھی آنکھیں روشن کر دوں گا، اور میں غافل دل کھول دوں گا، وہ بھی روشن کر دوں گا، اور بہرے کان کھول دوں گا آمینہ کے ذات کی صدقہ سے. کیا کہتے ہیں حضور کے ذریعے کیا ملا؟ میں نے کہا اللہ تو مدد بہرے کان بھی ان کے ذریعے کھولوں گا. یہ حضرت اشعیاء علیہ السلام کی طرف اللہ وہی فرماتا، حضور کی شان بیان فرمایا کہ میرے وہ محبوب جب آئیں گے تو بہرے کان کھل جائیں گے، غافل دل روشن ہو جائیں گے اور اندھی آنکھیں روشن ہو جائیں گی.
اور پھر اللہ پاک نے اور بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں شان بیان فرمائی، اور یہ میرے پاس خصائص کبریٰ ہے، اس کے اندر بھی میں وجعل امتہ خیر امت اخرجت للناس، اور اجعل امتہ میں اس کو وہ امت دوں گا جو ساری امتوں سے بہتر ہوگی، یعنی خیر الامم، خیر یہ امت سب امتوں سے بہتر ہے اور نبی سب نبیوں سے بہتر ہیں۔ فرمایا اخرجت للناس، پھر انہیں نکالا گیا لوگوں کے لیے کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ بما اختم بکتابہم الکتب وبشریعتہم الشرائع وبدینہم الادیان، تو میں ان کی کتاب پر ساری کتابوں کو ختم کر دوں گا، یعنی وہ آخری کتاب ہوگی۔ اور فرمایا اکرم الرسل، آپ نام کے ساتھ ملا دیے، یعنی آپ کے نام کو، یہ اللہ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے حضور کو بتا رہا ہے، کس کو؟ ظاہرت پہ آ رہے ہیں نا، تو بھائی مطلب میرے محبوب آپ کو یہ بھی شان دی ہے، اکرم الخلق بھی ہم نے آپ کو بنایا ہے، اور پھر آپ کو یہ بھی شان دی کہ میں نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام ملا دیا۔ کیا بلندی حضور کی محبوب، اب بھی لوگوں کو سمجھ آئی تو پتہ نہیں کب سمجھ آئی ہے، کہتے ہیں سنی حضور کو اللہ سے ملاتی ہیں، ہم کہتے ہو ہم تو مجبور ہیں، ہم تو مجبور ہیں، ہماری محبت تو محبت ہے، خالق کائنات نے ملایا ہوا ہے، خالق کائنات نے، بلکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس سے بھی اونچی بات کر کے کی، جس سے وقت میں موجود ہے، اس سے بھی اونچی بات آپ نے کی، آپ نے کہا نام، نام، یہ بھی آپ نے بات کی جو حدیث پاک میں موجود ہے کہ نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام ملایا۔ انہوں نے کہا اللہ نے ایک ہی مادے سے، ایک ہی لفظ سے اپنا نام اور اپنے محبوب کا نام رکھا ہے، یعنی لفظ ایک ہے، نام دو ہیں، ایک اللہ کا ہے تو ایک اللہ کے محبوب کا ہے۔ اتنی محبت کہ رب نے وہ جو مادہ ہے اتنی محبت کو ظاہر کیا کہ اپنے محبوب کا بھی وہاں سے نام رکھا ہے اور اپنا نام بھی وہاں سے رکھا ہے۔ تاجدار حتم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار حتم نبوت زندہ باد، تاجدار حتم نبوت زندہ باد۔ فضل عرشی محمود، عرش والا محمود ہے اور وہ احمد ہیں، اور یہ محمود اور احمد حمد سے بنا ہے، کس سے؟ اللہ نے جدا رکھا ہی نہیں، لفظ میں بھی اسی سے محمود ہے اور حمد سے احمد ہے۔ اب اس میں ٹائم ملا تو کبھی میں بتاؤں گا حمد کا معنی کیا ہے، پھر حضور کی شان کیا ہے، مالک نے عطا فرمائی ہے، تو مالک کی شان جو ہے وہ تو ورا اور ورا ہے، لیکن جو اس نے اس نام میں رکھا ہے وہ بھی کمال ہے۔ تو حضرت حسان بھی صاحب کہتے ہیں نام نام کے ساتھ ملایا بلکہ مادے میں بھی جدا نہیں کیا۔ یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا، جب بھی، اس کو مفہوم بتا رہا ہوں، محبوب میرے ساتھ تیرا ذکر کیا جائے گا، میرے ساتھ تیرا ذکر کیا جائے گا۔ یہاں تو کسی چودھری کے ساتھ نام لکھ دیا جائے تو پاؤں نیچے نہیں رکھ دیں بندے کے، یا کسی وزیر اعظم، کیونکہ دنیا کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے، کسی وزیر اعظم چلا دے میرا نام تو کوئی اشتہار بھی آ گیا ہے، میرا تو نہ آئے تو پھر بھی مسئلہ بن جاتا ہے، یہ بھی ہے نا، نہ آئے تو پھر امام صاحب بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب تو پتہ نہیں کیا بننا ہمارا، خاص کر کے گاؤں میں یہ زیادہ مسئلہ ہے، نام نہ لکھا جائے تو پھر مسائل بن جاتے ہیں، ساڈا نام کیوں نہیں آیا، یعنی وہ اندر جو نکلتا ہے، وگرنہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کے محبوب کیوں ہو جاتا ہے، کہاں ہمیں ناموں سے کوئی غرض نہیں، ہمیں یاروں سے ہے، وہ قبول فرمانے تو سب کچھ ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں یہاں دنیا دار کے ذاتی اشتہار پہ نام آ جائے تو بندے کو تو پاؤں نیچے نہیں لگ دے، تو جن کا نام خدا کے نام کے ساتھ ہو، اور پھر میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ محبوب تیرا بھی ذکر کیا جائے، ذکر میں بھی جدا نہیں ہے، نام میں بھی جدا نہیں ہے، یہ اللہ نے محبوب کو شان عطا فرمائی۔ اور پھر سنو، یہ مواہب الدنیا میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور ابن اساکر میں بھی یہ حدیث موجود ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے محبوب خلقت الدنیا واہلہا، میں نے دنیا اور دنیا والوں کو کیوں بنایا؟
یعنی قسم یاد فرماتا ہے لقد خلقت الدنیا واہلہا، میں قسم یاد فرماتا ہوں محبوب میں نے دنیا اور دنیا والوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے لِأَعْرَفَهُمْ كَرَامَتَكَ عَلَيَّ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا۔ فرمایا محبوب یہ جو دنیا ہے اور یہ دنیا والے ہیں ان کو پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میرے ہاں جو تیرا مرتبہ ہے، میرے ہاں جو تیرا مقام ہے، میرے ہاں جو تیری عزت ہے، میرے ہاں جو تیرا رتبہ ہے، میں دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہوں، اس لیے پیدا کر رہا ہوں کہ یہ آئیں اور جانیں میں نے یار کو کتنا نوازا ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سی دیر سے بات پڑھتی ہیں، ادھر جو ایسے پریشان اور بیمار ہو جاتی ہیں تو ذرا بیمار لوگ یہ پڑھ بھی نہیں سکتے، یہ پڑھیں گے وہی جو تندرست ہوں گے، جن کے دل روشن ہوں گے۔ فرمایا دنیا بنانے کا مقصد یہ ہے اور دنیا والوں کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں بتاؤں کہ یار کو کتنا نواز رکھا ہے۔ محمد ہمارے، بڑی شان، محمد ہمارے، بڑی شان۔ اب یہ ہم نے بتایا نا دنیا وہ دنیا والے، حضور مقصود ہیں، حضور باعث تخلیق کائنات ہیں۔ فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ میں زمین کو پیدا کرتا، نہ میں آسمان کو پیدا کرتا، اور جو کچھ آسمان کے درمیان تھا اسے بھی پیدا نہ کرتا، میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا اگر محبوب تجھے پیدا نہ کرتا۔ یہ سب کچھ تیرے لیے۔ پھر اعلیٰ حضرت میں پریشانی ہوتی ہے جس پہ اعلیٰ حضرت نے ٹیکے صحیح لگائے ہیں، وہ کوئی حدیث پاک کا ترجمہ ہر عوام کو حدیث پاک نہیں سمجھ سکتی، تو اعلیٰ حضرت شعر میں سمجھایا۔ کس میں سمجھایا؟ آپ نے کہا زمین و زمان تمہارے، کیا یہ کیا ہے؟ دنیا والے سب کچھ تیرے لیے، تیری شان دکھانے کے لیے۔ لوگ تجھے پیدا نہ کرتا مجھ بھی پیدا نہ کرتا۔ بہر زمین و زمان ہے کہ نہیں قرآن پاک کی اور حدیث پاک کی ترجمانی؟ یہ امام اہل سنت ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ ہر گھڑی ہمیں امام اہل سنت یاد رہتی ہے، کیوں نہ یاد رہیں؟ جنہوں نے ہر گھڑی اللہ کو یاد رکھا ہے، پھر اللہ کا وعدہ ہے جو ہمیں یاد رکھتا ہے پھر سات قیامت تک ہم اس کے چرچے کریں گے، ہم بتائیں گے۔ تو کہا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن ہے دہن میں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے بھی یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ پھر اعلیٰ حضرت ہے امامت کل، سیادت کل، اسادت کل، ولایت کل، حکومت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ ہر شان اللہ نے آپ کو دی، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ لیوا میں کھل، لیوا کے تلے سلام میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ یہ ایسے نہیں ہے، حدیث پاک کی ترجمانی ہے۔ اور آخری حدیث پاک اب سماعت فرمائیں، اور یہ بھی سبحان اللہ، اور یہ جو حدیث پاک بیان ہوئی اس میں بھی کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ محبوب بے شک میں نے تم پر انبیاء کو ختم کر دیا، تم پر، یعنی یہ حدیث پاک میں بھی موجود ہے کہ حضور خاتم الانبیاء ہیں، اور یہ ابن عساکر میں بھی ہے، مواہب دنیا میں بھی ہے۔ آخری حدیث پاک اور آخری ہی ہے، یعنی آخری یہ معاشر کی بات نہیں، یعنی معاشر کو یہ بلکہ معراج کی رات کی، کس کی؟ شب اسرا، کہ دولہ ہمارے آقا ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بلایا تو حضور خود فرماتے ہیں لما اسرا بی الی السماء قربنی، جب شب اسرا اللہ میرے قریب ہوا، اللہ نے مجھے قریب کیا، اللہ نے اور اتنا قریب کیا کہ فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا۔ قاب قوسین کچھ سمجھ میں آتا ہے، ادنا بالکل ہی نہیں آتا ہے۔ ان دو کمانوں میں سمجھایا اتنا قریب، لیکن جب کہنا او ادنا اس سے بھی زیادہ قریب، پھر اس پہ خاموش ہو گئے۔ اب کیا کہیں اتنا قریب؟ تو فرمایا وقال لی یا محمد یا رسول اللہ هل غمك ان جعلتك آخر النبیین، اے میرے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو اس بات کا غم ہوا کہ ہم نے آپ کو آخری نبی کیا؟ اب یہ اللہ پاک اپنے محبوب سے کیا اللہ کو پتہ نہیں؟ تو پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟
تو آپ کہیں گے محبت ہے. کیا ہے؟ پھر زمانے والوں کو بتانا نہیں ہے کہ میرے محبوب کی یہ ممتاز شان ہے. اور پھر دیکھو نا مجھے کتنا پیار ہے. میں یوں نہیں کہہ رہا محبوب تم آخری نبی ہو، بلکہ میں محبوب سے پوچھ رہا ہوں، باوجود اس کے کہ میں ہر راز کو جانتا ہوں، باریک سے باریک بات بھی سنتا ہوں اور باریک سے باریک چیز دیکھتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، پھر بھی پوچھتا ہے کہ محبوب ہر غم کا تجھے غم ہوا؟ آج لوگ کہتے ہیں پتا ہوتا تو سوال کیوں کرتے؟ ایسے بھی آگے ہیں اس قادر، اس قادر لفظ بھی عجیب ہے. عالم دین کتنا خوبصورت لفظ ہے، لیکن عالم ہو تو بھی نا سقادر. کیا ہے؟ سقادر. وہ انگلش جو آ گئی ہے تو ظاہر عربی سے دور، دین سے دور. میں انگلش کے خلاف نہیں، لیکن جنہیں انگلش پہ فخر ہے وہ دین سے دور ہے. جنہیں پتہ ہی نہیں، نہ غسل کا پتہ نہ دین کا پتہ، بس سقادر. کیا ہے؟ سقادر. تو اب دیکھو وہ بس لگا ہوتا ہے قادر. عجیب قسم کے لوگ ہیں، اللہ پاک ان کی شر سے بھی ہمیں بچائے. اب یہاں دیکھو غمک، آپ کو غم ہوا؟ پتہ ہونے کے باوجود پوچھ رہا ہے. تو حضور نے آگے سرچ کی، نہیں مالک آخری نبی تو نے کی ہے، مجھے غم کوئی نہیں. مجھے یہ تو بڑی شان ہے کہ سارے نبی پہلے بھیجے، حضور کو سب سے آخر میں بھیجا، اور معراج کی رات بلا کر اپنے محبوب کی شان کو پھر واضح کیا کہ میرے محبوب میں نے آپ کو آخری نبی کیا. تو کیا آپ کو غم تو نہیں؟ مالک نہیں. تو پھر فرمایا فَهَلْ غَمُّ أُمَّتِكَ، کیا آپ کی امت کو رنج ہوا؟ کیا آپ کی امت کو غم ہوا؟ کس بات کا؟ کہ انی جعلتہم آخر الامم، میں نے انہیں آخری امت کیا، آپ کو آخری نبی بنایا، آپ کو غم نہیں؟ نہیں. تو کبھی آپ کی امت کو غم ہوا کہ میں نے انہیں آخری امت بنایا، انہیں آخر الامم بنایا، آپ کو آخر الانبیاء بنایا. اب سوال یہ سی ہو رہا ہے تو غم کس کو؟ حضور کو کہ امت کا غم ہے؟ تو امت کے متعلق کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو حضور نے یہ کہا کہ مالک مجھے تو پتہ کسی چیز کا نہیں، مجھے ظاہر کا نہیں پتا کیا حالت ہے. مالک تو دل کی حالت پوچھ رہا ہے. اور پھر ایک ہی نہیں، صدیق کی بھی پوچھ رہا ہے، فاروق کی بھی پوچھ رہا ہے، عثمان کی بھی پوچھ رہا ہے، شیر خدا کی بھی پوچھ رہا ہے، مالک حسنین کریمین کی بھی پوچھ رہا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی بھی پوچھ رہا ہے، حضرت صاحب بن وقاص کی بھی پوچھ رہا ہے، صاحب بن عبادہ کی بھی پوچھ رہا ہے، حضرت زبیر بن عوام کی بھی پوچھ رہا ہے، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر کی بھی پوچھ رہا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بھی پوچھ رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی بھی پوچھ رہا ہے. یہ تو صحابہ بالقیامت جو حضور کے ماننے والے حضور کی امت ہے، سب کے متعلق اللہ پوچھ رہا ہے کہ امت آپ کے نزدیک تعصبت نہیں ہے، یا جو عصبت ہے وہ امت ہے، بعد میں امت نہیں ہے. وہ جا محبوب آپ کو، آپ کی جو امت ہے اس کو غم ہوا؟ تو یہ بتا رہا ہے اللہ نے حضور کو ہر شے کا علم دیا اور بھی جانوں کے دلوں کا بھی دیا ہے. وہ دلوں پہ بھی خبر رکھتی ہیں، جو ابھی آئے نہیں ان کی بھی خبر رکھتی ہیں. اس وقت نہ اللہ پاک ایسے ہی پوچھتا محبوب سے، اگر محبوب کو دی نہ ہوتا. جہاں آپ کو اپنی امت کا غم ہوا، آپ کی امت کو رنج ہوا، تو حضور نے آگے پتہ کیا جواب دیا؟ لا. کیا کہا؟ مالک تو نے آخری امت کیا ہے، انہیں کوئی رنج نہیں ہے. انہیں حضور تصدیق کر رہے ہیں تو رنج یہاں ہوتا ہے، یہاں نہیں ہوتا ہے. رنج دل کی صفت ہے، غم دل کی صفت ہے. تم ظاہر کی بات کرتے ہو، حضور تو باطنوں پہ نظر رکھتے ہیں. اور یہ نہیں کہا مالک میں پوچھ کے بتاتا ہوں، میں جاتا ہوں پوچھوں گا، یاروں سے پوچھوں گا، باقی بات پاؤں گا مجھے پتا نہیں. تو آپ پوچھتا ہوں ایک ایک سے پوچھوں تھوڑے ہیں، سب سے پوچھوں نہیں. حضور سے اللہ نے فرمایا، حضور نے جواب دے دیا، کیونکہ اللہ نے عطا فرمایا ہوا ہے. کہا مالک میں سب کو جانتا ہوں، سب کے دلوں سے باقیوں تیری عطا ہے، میں جانتا ہوں کوئی بھی پریشان نہیں ہے، بلکہ یہ تو عزت ہے کہ جو تو نے ان کو عطا فرمائی ہے. مجھے آخری نبی بنایا، میری امت کو آخری بنایا. اللہ پاک نے وہ راز اٹھا دیا، وہ پردہ اٹھایا. کہا محبوب میں بتاتا ہوں اور آپ جو ہے نا آپ آگے بتا دیجئے. کیا کریں؟ یہ ڈائریکٹ ہی نہ دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ انہیں قرآن ڈائریکٹ ملا، یہ رب کی معرفت ڈائریکٹ لے رہے ہیں. ہمیں کہا چپ کر،
اور آپ نے قرآن بھی دیا ہے تو یار کے صدقے دیا ہے، اور آپ نے وجود بھی دیا تو یار کے صدقے دیا ہے، اور آپ عرفان بھی دیتا ہے تو یار کے صدقے دیتا ہے، احسان بھی دیتا ہے تو یار کے صدقے دیتا ہے، دنیا بھی دیتا ہے تو انہی کے صدقے سے دیتا ہے، دین بھی دیتا ہے تو انہی کے صدقے سے دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ محبوب اخبر امتک، آپ اپنی امت کو بتا دیجئے، آج ہم جہاں ذکر کرتے ہیں، آپ اپنی امت کو خبر دیجئے، کس چیز کی خبر دیجئے کہ فَجْعَلْتُمْ آخِرَ الْأُمَمِ لِأَفْضَحَ الْأُمَمَ عِنْدَ وَلَا أَفْضَحُهُمْ عِنْدَ الْأُمَمِ۔ یہ بندے کو بجتا جانا چاہیے جو اس امت سے پیار اللہ ہوا اور حضور کے صدقے، جس کے اصل حضور ہیں جن کی وجہ سے یہ کرم ہوا ہے، ہمیں آخر میں بھیجا ہے، ہمیں اور آخری نبی کا غلام بنایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے محبوب یہ بتا دیجئے اپنی امت کو، اور یہ انہیں اپنی شان بتا دیں اور انہیں بتا دیں مجھے آپ سے کتنا پیار ہے، اور آپ کے پیار ہی کی وجہ سے ہمارا یہ فیصلہ کہ آپ کی امت کو آخر میں بھیجیں۔ یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ لِأَفْضَحَ، تاکہ لِأَفْضَحَ الْأُمَمْ عِنْدَهُ، ساری امتوں کو آپ کے امت کے سامنے رسوا کروں۔ کیا کروں؟ ساری امتوں کو آپ کے سامنے کیا کروں؟ رسوا کروں، اور آپ کی امت کو کسی امت کے سامنے رسوا نہ کروں۔ یعنی سب کی شدتیں یہ امت دیکھے، سب کی رسوائی یہ دیکھے، لیکن اس کی رسوائی کوئی امت نہ دیکھے۔ کیوں؟ اس امت کو کیا لگا ہے؟ محبوب اگر پہلے بھیجتا، سمجھانے لگا ہوں، پھر یہ کرتے کام الٹے، تو دوسری امت کہتی یہ حضور کی امت، تو تیرا دل دکھنا تھا، تو یہ تقریب ہونی تھی، باتیں انہوں نے کرنی تھی۔ ہم نے فیصلہ فرما دیا کہ سب کو آپ کی امت کے سامنے رسوا کریں گے، سب کا حشر آپ کی امت کے سامنے ہوگا، لیکن آپ کی امت کو ہم کسی کے سامنے رسوا نہیں کریں گے۔ اتنی بڑی عزت ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، فرمایا محبوب ابراہیم علیہ السلام کہیں مالک مجھے قیامت کو رسوا نہ کرنا، جد امجد ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ حضور خاموش ہے، اللہ جبریل کو بھیج کر محبوب کو تسلی دیتا ہے، اور فرماتا محبوب قیامت کے دن اللہ تجھے بھی رسوا نہیں کرے گا، تیرے یاروں کو بھی نہیں کرے گا۔ یہ رسوائی تجھے بلکہ اللہ پاک تو جبریل امین کو بھیج کے حضور سید عالم کو شبری سناتا ہے، محبوب آپ رو رہی ہیں، اللہ جانتا ہے، اور آپ بھی کہتے ہیں میں امت کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ فرمایا ہم آپ کو امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، سنرضیک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ محبوب پریشان نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، ہم آپ کا دل جیت لیں گے، ہم آپ کی امت کو رسوا نہیں کریں گے، ہم آپ کی وجہ سے امت پہ کرم فرما دیں گے، ان پہ فضل فرما دیں گے۔ تو یہ امت اتنی اعلیٰ امت ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اتنا کرم فرمایا۔ آخری بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا فاضل دہلوی علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں، یہ تو یہ ہے نا، یہ اعلیٰ حضرت جو حدیث پاک لائے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ معاشر کے دن بھی اللہ پاک اس امت کا حساب باقی امتوں کے سامنے نہیں لے گا۔ باقی ہدایت ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ، ننگے ہو جائیں گے، لیکن جب اپنے محبوب کی امت کی باری آئے گی تو اللہ پاک ان کے سامنے حساب نہیں دے گا، انہیں الگ کر دے گا، انہیں الگ کرے گا، اور الگ کر کے اللہ پاک فرمائے گا اے امت مصطفیٰ، انہیں اپنے محبوب کی امت فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں اپنے حق معاف کیے، تم بھی ایک دوسرے کو معاف کرو، جنت میں چلے جاؤ۔ یہ کس کی وجہ سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کہ ایک پردہ رکھا کہ لوگوں کو دوسروں کو سامنے رسوا نہیں کیا، بچایا اس سے۔ کیوں؟ محبوب کی امت ہے، پھر محبوب کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر الگ، پھر فرمایا میں نے بخش دیا، معاف کر دیا، تمہیں بھی بخش دو، لیکن ان میں کچھ ایسے ہوں گے نہیں معاف کریں گے جو یہاں نہیں معاف کرتے، کہنے سے تو چھڑنا ہے نہیں، معاف نہیں کرتا تھا، میں ایسے بھی ہوں گے کہ وہاں بھی معاف نہیں کریں گے۔ پھر اللہ عز و جل کیا کرے گا؟ اللہ عز و جل جنت سے محل منگوائے گا، فرشتے باہر لے کر آئیں گے، تو جب محل آئے گا
تو پھر وہ کہے گا مالک اس کی قیمت کون دے گا؟ اللہ پاک میں تو دے سکتا، اس کی قیمت کیا ہے؟ میں اپنے بھائی کو معاف کر، اس کی قیمت بھائی کو معاف کرنا ہے، اسے معاف کر اور دونوں جنت میں چلے جاؤ تو یہ بات لے کے چلا جاؤ۔ یہ حضور کے صدقے ایسا بھی کرم ہوگا، یہ نہیں کہ اس کو تکیہ بنا لیا جائے، بلکہ جب اتنا بڑا انعام ہو نا تو بندے کو تو سر سجدے سے اٹھانا ہی نہیں چاہیے اور شکر ہی کرنا چاہیے کہ مالک تو نے اتنا کرم فرمایا ہے کہ قیامت سے مجھے رسوائی سے بچائے گا، پھر ایسا ہیرا فرمائے گا جس سے ہماری بخشی کا ذریعہ ہوگا، جنت میں جانے کا ذریعہ ہوگا۔ تو پھر تو ہمیں ہر گھڑی تجھے یاد رکھنا چاہیے کہ تیرے کرم، تیری اتنی مہربانی ہے۔ تو یہ آخری کہ اندازہ لگائیں حقوق العباد ہیں، تو بعد ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ پاک اس طرح بھی ان پہ کرم فرمائے گا کہ جنت سے مال منگوایا جائے گا اور پھر وہ حقدار کہے گا کہ اس کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا اس کی قیمت تو دے سکتا ہے، وہ قیمت بھائی کو معاف کرنا ہے، تو معاف کر اور یہ مانگ لے اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ اب گیت نہیں گانے چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو جب ادھر معاف کرنے پہ اتنا کرم ہے تو جو بندہ یہاں ہی معاف کرنا اس پر رب کتنا کرم فرمائے گا۔ تو اس لیے آج بھی ہم نے یہ چند احادیث مبارکہ بیان کی جس میں حضرت شعیب یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے بھی خاتم الانبیاء یہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی اللہ پاک نے کہ وہ آخری نبی ہیں، پھر امتوں کا ذکر ہوا تو آخر الانبیاء حضور آخر الامم یہ امت ہے، اس لیے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، یہ پکا آخر الامم کیا یاد رکھنا ہے؟ آخری امت کون ہے؟ تو آخر الانبیاء حضور ہیں، یعنی جسے خاتم الانبیاء کہہ لو، آخر الانبیاء کہہ لو، اور آخر الامم آخری نبی حضور ہیں اور آخری امت یہی امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں۔ اللہ جل وعلا سے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الذی